وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19واں سبق۔ اس سبق میں بھی 5 باتیں ہیں: قرآن کریم کی آیت اور حدیث مبارک، عقیدہ، مسئلہ اور دعا۔ قرآن کریم کی آیت سے سبق کی ابتدا کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان صحابہ رضی اللہ عنہم: محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ قرآن کریم میں سورہ فتح میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام آپس میں رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ کر رہے ہیں، غرض اللہ تعالیٰ کی فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی پہچان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر موجود ہیں۔ یعنی صحابہ کرام جو ہے وہ کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدے میں رہتے ہیں، اور یہ ہیں ان کے اوصاف جو تورات میں موجود ہیں۔ اور انجیل میں ان کی مثال تو یوں دی گئی ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے پہلی اپنی کونپل نکالی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے پھر دن کو جاگے اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے، زمین میں آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پہلے پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو وہ فی الفور درانتی لگتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچتا ہے۔ پھر اس کو مضبوط کیا ہو، پھر وہ موٹی ہوئی ہو، پھر اپنے تنے پر یوں کھڑی ہوئی ہو کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی ترقی کی وجہ سے کافروں کا دل جلائے۔ یہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی مثال پہلی کتابوں میں بھی دی گئی ہے، توریت اور انجیل میں بھی۔ اور وہ ایسے ہیں کہ جب وہ تیار ہو جائیں تو ان کی وجہ سے کافروں کا دل جل جائے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرما لیا ہے۔ نمبر 2، شان صحابہ رضی اللہ عنہم ستاروں کے مانند ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ستاروں کے مانند ہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یعنی صحابہ کرام جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، اب آپ ان میں سے جن کو چن لیں
آپ ہدایت کا راستہ پا جائیں گے۔ جس طرح سے ستارے میں سے اگر آپ ایک ستارہ چنیں تو آپ کو روشنی ملے گی، اسی طرح سے صحابہ اکرام میں سے اگر آپ کسی صحابی کو چنیں تو آپ ہدایت پا جائیں گے، سیدھے راستہ پا جائیں گے۔ نمبر 3، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے متعلق عقیدہ۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہو اور اسی حالت پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہو اور اسی حالت پہ اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ پھر نمبر 1، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مومن ہیں، یعنی قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہے ان کا سب سے پہلا مصداق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ نمبر 2، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حجت ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اقوال، افعال اور نظریات دین کی تفہیم کے لیے بنیاد ہیں، یعنی جو صحابہ اکرام نے کہا ہو، کیا ہو اور جو ان کا نظریہ رہا ہو وہ دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بنیاد ہیں۔ نمبر 3، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں، یعنی ان میں شریعت کے متعلق گواہی دینے کی اہلیت موجود ہے اور ان کی بات کو سچی گواہی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دین اسلام کا مدار انہی کی روایات، مرویات اور شہادات پر ہے اور ان کی روایات و شہادات کا انحصار ان کی ذات کے عادل ہونے پر ہے، یعنی وہ لوگ عادل ہیں اور وہ لوگ اس بات کے اہل ہیں، اس بات کے قابل ہیں کہ اگر وہ گواہی دے شریعت کے متعلق کوئی تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ نمبر 4، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم معیار حق ہیں، یعنی وہی عقائد اور اعمال مقبول ہوں گے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے عقائد اور اعمال کے مطابق ہوں، یعنی جو ہمارے اعمال ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جو صحابہ کے عقیدے اور اعمال کے مطابق ہوں گے، وہی عقیدے اور اعمال ہمارے قبول ہوں گے، اگر ان کے خلاف ہیں تو قبول نہیں ہوں گے۔ اور صحابہ اکرام معیار حق ہیں، یعنی ان کے اعمال اور عقائد کو دیکھ کر ہم چلیں گے۔ نمبر 5، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تنقید سے بالا تر ہیں، یعنی ان کے کسی قول و فعل پر ایسا تبصرہ کرنا جس سے ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہو یا ان کی شان میں کمی ہوتی ہو حرام ہے، یعنی صحابہ اکرام کی تنقید کرنا، ان کی برائی کرنا یا پھر ان کی ذات کے لیے ایسی کوئی بات کہنا یا کرنا جس سے ان کی شخصیت مجروح ہو، ان کی شان میں گستاخی ہو، کمی ہو، تو یہ حرام بھی ہے۔ نمبر 6، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم خدائی انتخاب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے نبوت و رسالت کے لیے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی خود منتخب فرمایا۔ نمبر 7، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم امت کا افضل ترین طبقہ ہیں، یعنی ان جیسے باکمال اور بے مثال لوگ نہ ان سے پہلے کسی امت میں پیدا ہوئے نہ ہی ان کے بعد قیامت تک پیدا ہوں گے۔ نمبر 8، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جنتی ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ان تک تو جہنم کا دھواں بھی نہیں پہنچ سکتا، قیامت والے دن سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یعنی اگر ان میں سے کسی سے بشری تقاضوں کے مطابق کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذمے میں وہ گناہ باقی نہیں رہنے دیتے، یعنی دنیا میں اس گناہ سے معافی فرما دیتے ہیں اور اس گناہ کی وجہ سے ملنے والے اخروی عذاب سے ان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ نمبر 10، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اجماع معصوم ہے، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اگرچہ فرداً مومن، عادل، حجت، معیار حق، تنقید سے بالا تر اور گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن جب کسی بات پر متفق ہو جائیں یعنی ان کا اجماع ہو جائے تو وہ اجماع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح معصوم ہوتا ہے۔ نمبر 4، مسئلہ نماز کے مفسدات کا بیان۔ مفسدات کسے کہتے ہیں؟ مفسدات ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اسے لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ چند مفسدات نماز یہ ہیں:
نمبر 1، نماز میں کلام کرنا، چاہے قصدن یعنی جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا بہت، ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نماز کو لوٹانا ضروری ہو جائے گا۔ نمبر 2، سلام کرنا، یعنی کسی کو سلام کرنے کے قصد سے، ارادے سے، یا سلام یا تسلیم یا السلام علیکم یا اسی جیسا کوئی لفظ کہہ دینا، تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 3، سلام کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ نماز میں کسی کا سلام کا جواب بھی نہیں دینا ہے، چھینکنے والے کو بھی جواب نہیں دینا ہے یرحمک اللہ، اور نماز سے باہر کسی شخص کی دعا پر آمین بھی نہیں کرنا ہے، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 4، کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، یا کسی عجیب بات پر سبحان اللہ کہنا، یہ بھی نماز میں درست نہیں ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 5، درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اف کرنا، نماز اس سے بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، نماز میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، قرآن شریف نماز میں دیکھ کر پڑھنا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 7، قرآن مجید پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جو معنی میں فساد کا سبب بنے، یعنی ایسا غلط پڑھنا کہ اگر اس کا معنی دیکھا جائے تو اس سے فساد ہو، بہت الٹا معنی ہو، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی غلط پڑھنے سے۔ نمبر 8، عمل کثیر کرنا، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھے یہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 9، کھانا پینا قصدن یا بھولے سے، نماز میں کھانا پینا جان بوجھ کر کھائیں یا بھولے سے کھائے پئیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بغیر ٹھہرے 2 صفوں کی مقدار کے برابر چلنا، اگر نماز میں آپ چل رہے ہیں تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 11، قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا، یعنی قبلے کی طرف سے دوسری طرف پھر جانا۔ نمبر 12، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 13، سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، اگر سطر کھل جائے اور اسی حالت میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو نہیں ڈھکا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 14، دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثلاً یا اللہ مجھے آج 100 روپے دے دے۔ نمبر 15، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائیں۔ نمبر 16، بالغ عورت کا رکوع و سجود والی نماز میں قہقہا لگا کر یا آواز سے ہنسنا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 17، تکبیر تحریمہ کہتے وقت لفظ اللہ کے الف کو یوں کھینچ کر پڑھنا کہ شروع میں الف کا اضافہ ہو جائے، جیسے اللہ اکبر، اس طرح اکبر کی با کو بڑھا کر اللہ اکبار پڑھنا، مطلب اگر آپ اس طرح سے غلط پڑھ رہے ہیں تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور یہ 17 چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے اس کو کیا نماز میں تو اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، دعا، اونچی جگہوں پر چڑھتے وقت اور نیچے اترتے وقت کی دعا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب اونچی جگہوں کی طرف چڑھتے تو تکبیر اللہ اکبر کہتے تھے اور نیچے اترتے تھے تو تسبیح سبحان اللہ کہتے تھے۔ اب جب اونچی جگہ پر چڑھیں، سیڑھی پہ چڑھیں، چھت پہ جائیں تو آپ کہا کریے اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھیے اور اترتے وقت کہیں سبحان اللہ، کسی بھی اونچی جگہ پہ جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔